بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ایک بار پھر ایوان صدر میں موجود ہیں اور اس کے لیے ہم انتہائی ممنون ہیں ڈاکٹر عارف حلوی صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا۔ اور سچویشن بھی ایسی ہے، کافی کریٹیکل ہے، پولیٹیکل بھی اور کرونا کے اعتبار سے بھی اور سیاسی صورتحال، تو یہ ساری باتیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے کہ کرونا سے آپ صحت یاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ پہلا انٹرویو دے رہے ہیں۔ یہ ذرا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ پبلک کو بھی کچھ پتہ چلے۔ جی بالکل، بہت ضروری۔ ایک تو اللہ کا بہت بڑا احسان، دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں دواؤں پر بھاری ہوتی ہیں، تو دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ لوگوں نے بہت دعائیں کی ہوں گی مجھ گناہ گار کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ 23، 24، 25 مارچ کو جو فنکشنز تھے اس کے اندر ہمارا انسسٹنس یہ تھا کہ پچھلے سال نہیں ہوئے تھے، اس مرتبہ ہماری آرم فورسز بھی تیار تھیں کہ اپنی مارچ پاسٹ بھی ہوگی، تو اس کے اندر ہم چاہتے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے مگر احتیاط کر لی جائے۔ میں وہاں ذمہ داری کے ساتھ کھڑا رہا مارچ پاسٹ ساری کئی گھنٹوں کی۔ اس کے بعد یہاں پر سارے دن جو ایوارڈز دیے گئے تو میں خیال سے 6، 7، 8 گھنٹے کھڑا رہا۔ اچھا، اب کی ہم نے یہ سوچا کہ زیادہ مجمع نہ کیا جائے، تو جو ایوارڈز ہیں ان کو ہم نے 5 شفٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، 24 اور 25، 23 وہ رکھا، 24 اور 25 کو 5 شفٹس میں کیا۔ مگر امکان ہے کہیں بد احتیاطی ہو گئی ہو، حالانکہ میں بڑی احتیاط کی ہے میں نے، مگر امکان ہے کیونکہ یہ چلی تو ایسا ہی ہے نا کہ جتنی بھی لوگوں نے احتیاط کی پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ گئی لوگوں کو۔ مجھے تو 2 دن بخار رہا، 2 دن بدن میں درد رہا، اور ٹیسٹ آنے سے 2 دن پہلے سے میں نے کہنا شروع کیا کہ مجھے کووڈ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جی آپ نیگیٹو ہیں، میں نے کہا نہیں، آثار سارے وہی ہیں، کووڈ والے ہیں۔ تو پھر دوائیوں کے ساتھ علاج ہوتا رہا۔ ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا خیال کیا، جو ہماری پریسیڈنسی میں سب کی صحت کا خیال کرتے ہیں۔ جتنی میرے اوپر خود کیفیت طاری تھی احتیاط کی 1 سال پہلے، وہ آج نہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جو چیز جس مشکل سے گزرتا ہے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود پاکستان کے اندر اللہ کا احسان ہے کہ اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں اس وقت تو 1,84,000، یہ سے ملتا جلتا نمبر روزانہ کے نئے کیسز۔ مہاراشٹر میں تو 50% پلس ہو گیا، تو 1,84,000، یہ 2 لاکھ کے قریب انڈیا اپنی پیک پر جا رہا ہے دوبارہ، یعنی 1,98,000 ٹچ کیا تھا شاید جی انڈیا نے، اور پھر ادھر ہی اس کے قریب جا رہا ہے۔ اور مگر دنیا کا ایک عجیب طریقہ ہے چودھری صاحب کہ پابندی لگی، برطانیہ نے پابندی ہم پہ لگائی، ان پر نہیں لگائی۔ ہمارے ہاں 5,000 کچھ کیسز ہیں، وہاں جناب 1,84,000 کیسز، 2 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں لیٹسٹ جو کووڈ کے سلسلے میں جو برطانیہ نے کیا۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی اس کے برعکس یہ جو بائیڈن آفٹر ہز الیکشن، ہز ٹرانزیشن ٹیم، انہوں نے، اور اس نے خود کہا جو بائیڈن نے ان کو وہاں ویل پلیس پاکستانی، اس نے کہا کہ یہ ہمیں پاکستان کے تجربے کا سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے وبا پر کس طرح قابو پایا، یعنی مطلب ہے بہت اچھا۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں، عمل ان کا دیکھیں، یہ دوگلا پن اور منافقت جو ہے وہ رک ہی نہیں رہی۔ بلکہ ابھی نیا ایک کل پرسوں کا بیان تھا جس کے اندر پھر وہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہندوستان کا رول افغان کے امن کے اندر ڈالا جائے، حالانکہ ہندوستان کا ہمیشہ نیگیٹو رول رہا، دوحہ کے مذاکرات کے خلاف رہا، افغانستان کے امن کے جس طرح سے بھی معاملہ مذاکرات چل رہے ہیں انڈیا اگینسٹ اٹ، مگر پھر انہوں نے ذکر کر دیا کہ دوحہ جب پیس ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو انڈیا نے اپنا کوئی منسٹر یا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، بلکہ وہی مقامی جو ایمبیسیڈر تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا اور وہ صرف آبزرو کرنے آیا تھا اور چلا گیا، لیکن اب رول مانگا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو تحریک لبیک پاکستان، ان کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جو ملک میں تصاویر آ رہی ہیں، جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، پرتشدد کاروائیاں لہر دونوں طرف سے، تو یہ کیا اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ میں اور آپ ایک بات سے واقف ہیں کہ حکومت نے کوئی مذاکرات کیے تھے TLP کے ساتھ اور کچھ چیزوں پر دستخط کیے تھے، اچھا، اور اس کے اندر ایک کمٹمنٹ یہ تھا کہ یہ چیزیں، یہ ڈیمانڈز جو بھی ہیں، ان کا پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی پڑے گی۔ اچھا، فارن پالیسی میں پارلیمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہو نہیں سکتا
کہ پارلیمنٹ کے رول کو اگنور کر لیا جائے. اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں, جب میں اسمبلی میں تھا تو آپ کو یاد ہے کہ یمن کے اندر حالات خراب ہوئے اور یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ شاید پاکستان کوئی رول پلے کرے یمن کے اندر. تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بڑی بحث کی اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے. اس لیے مضبوط کیے, وہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. ہم نے فارن پالیسی کے اعتبار سے یہ کہا کہ دیکھیے پاکستان کا امن کا رول ہوگا, ورنہ امکان ہوتا ہے کہ پریشرز کے اندر پاکستان کا رول بڑھ جائے. تو لہٰذا فارن پالیسی کے اندر پارلیمنٹ کے رول کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میں نے آج ہی آپ کے اطلاع کے لیے ابھی دستخط کیے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس کل جو بلا لیا جائے, ٹھیک ہے نا, تو پارلیمنٹ میں اس کا ڈسکشن ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا, میں تو کہتا ہوں کہ جو اسلاموفوبیا کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا چیئرمین عمران خان, سب سے بڑا جو اس کا کاؤنٹریکٹ کرنے والے وہ عمران خان, یو این جنرل اسمبلی سے لے کر. اچھا, اور کیوں ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ضروری ہے کہ کس اسلوب میں بات کی جائے, نمبر 1. اور جو عمران خان کا اپنے تجربات ہیں مغرب کے حوالے سے, تو اس کو وہ پیرائے اور وہ انداز آتے ہیں, وہ الفاظ کا چناؤ آتا ہے کہ باتوں کا اثر ہو. بات کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے نا, مگر بات کہنے کا انداز ہونا چاہیے کہ اثر ہو, ورنہ تو بات ایک صرف بات کہہ دی گئی, لکیر کے فقیر بن گئے. عمران خان صاحب نے جو فرینچ کارٹونز کے حوالے سے جو بات کہی, تو فرینچ گورنمنٹ کو بھی انہوں نے آگہی کی کہ دیکھو ایسا نہ کرو. ایون سر, آپ نے جب بات کی تو فرینچ پریزیڈنٹ ناراض ہوئے, فرینچ گورنمنٹ ناراض ہوئی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ چارج ڈی افیئرس کو بلایا, کیونکہ وہاں امبیسڈر ہمارے نہیں ہیں, کوئی 8-10 مہینے سے یا 12 مہینے سے امبیسڈر نہیں ہے, اسی احتیاط چل رہی ہے. مگر اس کو چارج ڈی افیئرس کو بلا کر ڈی مارچ دیا گیا کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ بات کیوں کہی. یہ تو اسی لیے کہی کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے ناموس رسالت کا, یہ مجھے آپ کو ہم سب کو اتنا ہی عزیز ہے, یعنی اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, ہے نا. اب صرف یہ کہ کیا کیا جائے. اچھا, کیا کیا جائے, وہ طریقہ کار جو ہے وہ فہم کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے کہ تو ایک تو آدمی عقل سے سوچتا ہے اور ایک حکمت سے عمل کرتا ہے. بالکل صحیح ہے نا. حکمت سے عمل وہ کیا جائے کہ جس سے یہ معاملہ دنیا کو پتہ چلے, دنیا کی آگہی ہو کہ یہ معاملہ بے انتہا تکلیف دہ ہے, آبجیکٹ اچیو ہو جائے. 3-4 روز سے مذاکرات ہو رہے تھے. اچھا, میرا مشورہ یہ تھا کہ اسمبلی بلائیں گے, اسمبلی میں یہ بات رکھی جائے گی, مگر کچھ گفتگو پہلے سے کر لو. میں نے ان سے ریلیجس منسٹر سے بات کی تھی کہ پہلے سے کچھ ٹی ایل پی کے ساتھ, کیونکہ ٹی ایل پی کے ساتھ آپ کا معاہدہ بھی ہوا تھا, تو پہلے یہ بات کر لیں, کسی طرف ڈائریکشن پر اگریمنٹ ہو. ڈائریکشن پر اگریمنٹ, دیکھو فیصلہ تو اسمبلی کرے گی, بالکل صحیح. ڈائریکشن پر اگریمنٹ ہو جائے کہ بھئی اس انداز سے فیصلہ کریں گے, یہ بحث کریں گے, کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی بن جائے گی, اس میں ٹی ایل پی کا پوائنٹ آف ویو اور ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو کوئی ٹی ایل پی سے کم تو نہیں ہے اس معنی کر کے جہاں پہ ناموس رسالت کی بات آتی ہے. صرف یہ کہ ریاکشن میں ہم سب مختلف ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. تو 2-3 روز سے ان کی بات چیت چل رہی تھی, مگر یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ کسی نتیجے پر جب نہیں تو وہ جو ڈرافٹ بھی ایکسچینج وہ کیا ہوا, معاف کرنا, نہیں ڈرافٹ بھی ایکسچینج ہوئے, ہے نا, ڈرافٹ بھی ایکسچینج ہوئے, مگر یہ کہ وہ معاملہ میری اطلاعات کے مطابق بات چیت کے دوران ہی یہ تیاری شروع ہو گئی کہ جی مارچ کیا جائے. نہیں, بات چیت کرنے کے لیے ساری ٹیم گئی, وزیر داخلہ بھی لاہور بیٹھے گئے, سب گئے لاہور بیٹھے. اس کے بعد یہ جو سعد رضوی صاحب ہیں انہوں نے ٹیلی فون سننے سے انکار کر دیے, وہ ملاقات سے انکار کر دیا, اور میری فلاں کمیٹی سے ملے اور پھر فلاں کرو اور یہ کرو, اور بہت ہی ایروگنس اور ایسی جگہ چلے گئے کہ یعنی اس سے. اچھا سنیے نا, دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی اس چیز کو, انہوں نے تو راستوں کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا, لوگ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو بلایا, انہوں نے کہا جی راستے کی تمیز ہے. کیا تمیز ہے راستے کی, انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو گفتگو ایسے کرو کہ لوگ پریشان مت ہوں, زور سے مت کرو. دوسرے یہ کہ دوسروں کے لیے راستہ چھوڑو, ایسے مت چلو. تیسرے یہ کہ حجاب اور نظریں نیچی رکھو, ہے نا.
اچھا تو یہ تو وہ ڈسپلن ہے جو اسلامی ریاست کے اندر ہمیں کرنا چاہیے. میں کسی سے محبت کا دعویٰ کروں, میں اس کی اخلاقیات کا سب سے بڑا پیروکار بنوں گا پہلے, بالکل صحیح ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی اخلاقیات کو چھوڑ کر صرف محبت کے اندر میں کوئی اور کام ایسا کروں جو اس کی اخلاقیات جو اس نے سکھائی ہیں اس سے بالکل برعکس ہو. تو پچھلے دنوں جو میں نے دیکھا مجھے افسوس ہوا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کیں, جنہوں نے جرائم کیے یا جانیں لیں, ان کے اوپر تو خیر جو قانون ہے وہ پورا کا پورا لاگو ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اس اعتبار سے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو اسوہ حسنہ کے اوپر پوری نہ اترتی ہو, تو یہ ایک کنٹرڈکشن ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے اندر ہونا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس آپ نے بلا لیا, تو اس پہ اسی مسئلے پہ بحث ہوگی؟ جی اس پر بھی ہوگی, ظاہر ہے, مطلب یہ تو بڑا برننگ ایشو ہے. اور لوگوں کو افسوس یہ ہوا کہ کسی پولیس والے کی جان لے لی. ارے کیا اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ مطلب کون معاف کرے گا؟ یعنی اللہ معاف کرے گا اس بات پر کہ کس وجہ سے جان لے لی؟ جو کوئی پولیس والا ان کے ہاتھے چڑھ گیا نا اکیلا, اس کو ٹارچر کر کے, اس کو ذلیل و خوار کر کے جو حشر کیا گیا, یہ کہیں کا بھی قانون نہیں ہے, کہیں کا قانون نہیں. اور اچھا آپ بتائیں کہ ہاتھ سے تو نہیں نکل گئی صورتحال؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ سے کوئی نکلی ہو صورتحال, کیونکہ اس کو کنفرنٹ کرنا, اس کے حل کی طرف پہنچنا, کنفرنٹ کرنا نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کے حل کی طرف پہنچنا جس پر قوم میری مطمئن بھی ہو, ہے نا. دونوں چیزیں ہیں نا, یعنی قوم مطمئن بھی ہو کہ جی ناموس رسالت کے اعتبار سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک پوزیشن اختیار کیے رکھے گی. اچھا یہ انسیڈنٹ مثال کے طور پر ہوں تو میں اس پر کوئی اس وقت عقلی بحث نہیں کر رہا کہ جی ایمبیسڈر کو رکھا جائے, بلایا جائے, واپس بھیجا جائے. اسمبلی میں جو بحث ہوگی وہ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا ریزولوشن پاس کی جائے گی, قرارداد پاس کی جائے گی, اور اس میں وہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا, اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جو بحث ہوگی اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی نظر سے اوجھل نہ ہو کہ ویٹیکن کے ساتھ بھی الازہر کی ایک گفتگو ہے. کیا گفتگو ہے کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے یہ جو قوانین پہلے قطع کلامی سر, اس وقت تو آپ کو فوری یعنی since you have come back from very deadly disease attack, تو اللہ پاک نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, تو اس کا فوری ہے کہ ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھائیں. ہاں جی, پہلا کام تو آپ کا اور وزیر اعظم کا میرے نزدیک ہے, اور چیزیں بعد میں. پہلے تو نارملسی شوڈ ریٹرن. اگر جن نے غلط کیے ہیں ان کو تو رگڑیں, لیکن باقیوں کو عام مطلب کہے کہ ہم بھی اس طرح ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑیں گے جتنا کوئی اور لڑ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی پیغام سب سے اہم ہے, بس ہے نا, یہی پیغام سب سے اہم ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے these are not two الگ, یہ قومیں الگ نہیں ہیں. نہیں, اگر ضرورت پڑے گی ناموس رسالت کے لیے جلوس کی تو صدر اور وزیر اعظم لیڈ کریں گے. جی بالکل, پھر دوسروں پر کیوں چھوڑا جائے؟ اس میں کوئی دو رائے. آپ پچھلی دفعہ بھی جب تراویحاں جا کے آپ نے ایس او پیز چیک کی ہے, جی ہاں جی, آپ وہاں پنڈی کی مسجدوں میں گئے, اسلام آباد گئے, تو مطلب ہیونگ سیڈ دس, اب پرابلم ہے بڑی. جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو آپ اچھا پرابلم ہے بڑی, اور ہے میرے جذبات کے ساتھ لگاؤ اس بات کا نا, اور ان مسلمانان پاکستان خاص طور پر. میں دنیا کے مسلمانوں کے اوپر جو بھی ریاکشن ہوتا ہوگا میں تو اپنے لوگوں کو جانتا ہوں. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار, سینسٹیو ایشو ہے, جذباتی ہے, اور سب جڑے ہوئے ہیں ناموس رسالت سے. پاکستان کی تاریخ 1953-54 میں یہ ہو چکا. جی بالکل, جب ٹھیک ہے, اور اس میں 3 جید علماء کرام بلکہ سیدنا مودودی کو سزائے موت دی گئی, آپ کے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو اناؤنس کی گئی, عبدالستار خان نیازی صاحب کو اناؤنس کی گئی. صاحب قائد اعظم محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے یہ ایک چلی آ رہی ہے. اس کے بعد پھر 74 میں آئی, پھر 77 میں بھی تحریک چلی. تو اس کے کہیں نہ کہیں روٹس پبلک میں رہ جاتے ہیں. تو اس ریونج کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, نارملائز کرنے کے لیے آپ علماء کرام کو انوائٹ نہیں کریں گے یہاں پہ ایک ڈائیلاگ اس پہ کریں کہ یہ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو بھی گئی ہے
تو اس کو ختم کیا جائے. میری آج ہی اس بات پر ڈسکشن ہوا. اچھا ہوا آپ نے یہ بات کہی. انشاءاللہ طے یہ پا رہا ہے کہ شاید انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر، یعنی کل جمعہ ہے، کل تو اسمبلی شروع ہو جائے گی اور فوراً اگلے ہفتے میں یہاں پر ایک پریسیڈنسی میں ایک میٹنگ علماء کے ساتھ کرنے کی نیت ہے، جس کے اندر لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں اور راستہ دکھائیں کہ مل جل کر ایک قوم ایک مقصد، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا، صرف راستہ دکھائیں. کیونکہ اس پہ تیسری پارٹی، تیسرے فریق بھی اس پہ وہ چنگاریاں پھینک رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کو انریسٹ پیدا کیا جائے، بڑھانے کی. یہ معاملہ آپ کو یاد ہے، لال مسجد والا معاملہ آپ کو یاد ہے. یہ پاکستان کے اندر کبھی کبھی چنگاریاں کبھی اندر سے بھی بہت سارے لوگ ڈال دیتے ہیں، کبھی باہر سے بھی آتی ہیں، تو ذرا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. اور اسمبلی میں آپ بتا رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں کیا؟ میرا خیال یہ کہ اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے. اسمبلی میں بحث ہو کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے میں نا اتفاقی ہوگی. اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. پوری قوم کو ایک آواز ہونا، پوری قوم کو، یہ میں اپیل کرتا ہوں. دوسرا، اگر اس کا ایشو جو ہے فرانس کے سفیر کا، تو یہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ایک ریزولوشن پاس کرے کہ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، عظمت پر، ان پر اٹیکس بند نہیں کرا سکتے تو بہتر ہے آپ اپنے سفیر کو رخصت پر لے جائیں. اس طرح ہمارے لیے پرابلم نہ پیدا کریں. 22-23 کروڑ کا ملک ہے، ہم پہلے میرا خیال ہے ان کو ہمارے جذبات اور احساسات کا اندازہ ہو چکا ہے، مگر یہ کہ ایک کیفیت ہے ہٹ دھرمی کی، ہے نا، جس کے اندر میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم میں بھی معیشت کے اعتبار سے اتنی طاقت ہو کہ ہماری بات چلے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، اب ذرا تھوڑی سی سیاسی خبریں ہو جائیں جناب. اور وہ یہ ہے کہ 3 مارچ ہوا، یوسف زئی گیلانی صاحب جیت گئے، حفیظ شیخ صاحب ہار گئے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے کیبنٹ ممبر کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی تیار کر کے لائیں. قومی اسمبلی توڑتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں، یہ سسٹم اس طرح نہیں چلنا. تو وہ اسمبلی انہی تک رہی یا آپ تک بھی پہنچی؟ اس کے بعد پھر باقی وزیر درمیان میں آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسا اتنا نہ کریں. پھر اسٹیک ہولڈرز اور بھی آ گئے اور ذرا معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا. پھر اس کا طریقہ نکالا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے. ہاں، اصل میں یہ بڑا کرائسس تھا. کرائسس اس وجہ سے تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ پرائم منسٹر صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، جب سے یہ جو سینٹ کے اندر مال بکتا تھا اور بازار لگتا تھا، اس کے وہ ہمیشہ سے مخالف تھے. اور جو کے پی کے اندر ہوا تھا، آپ کو یاد ہے 21-22 لوگوں کو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا. تو لہٰذا یہ ان کا ایک بڑا تکلیف دہ کیفیت تھی، جس کے اندر انہوں نے بات رکھی کہ مقننہ اس کے اوپر فیصلہ کرے. اچھا، وہ مقننہ جس کا ہر پارٹی کا لیڈر کہتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہوتا ہے، یہ بکتا ہے معاملہ، اس نے صرف اپوزیشن کرنے کی خاطر اس کی مخالفت کی. تو یہ میرے پرائم منسٹر کے لیے کتنی فرسٹریشن کی بات ہے کہ وہ کرپشن کے کیسے پیچھے پڑا ہوا ہے اور لوگ زبانی صرف حکومت کی مخالفت میں. ارے بھائی، کہتے تھے جی مشورہ نہیں کیا. ارے 1.5 مہینہ تم نے ٹیلی ویژن پر یہ کہتے رہے ہو کہ مشورہ نہیں کیا. کیا مشورہ ہونا تھا اس میں؟ تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھا پرائم منسٹر صاحب کو بہت. اینڈ میں پورا محسوس کر سکتا ہوں کہ کتنا سخت ڈس اپوائنٹ، یعنی ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ 2-3 آج کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کو یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتے ہیں، جس کے اندر جو میری فرسٹریشن ہے وہ ان کی فرسٹریشن ہے، وہ عام آدمی کی فرسٹریشن ہے کہ جی چلے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، چلتے ہی چلا جا رہا ہے، بند ہی نہیں ہوتا قصہ یار. یعنی آپ نے ثبوت جمع کر لیے، نیب کا ادارہ کھڑا کر دیا، بڑے بڑے ثبوت ہر جگہ موجود ہیں، مگر یہ کہ وہ قصے ہی بند نہیں ہوتا. تو وہ سمری آپ تک پہنچی تھی کہ ادھر ہی رہ گئی تھی؟ گفتگو فرسٹریشن والی تو ہوئی ہے نا، مگر یہ کہ کوئی سمری نہیں آئی. تو آپ نے بھی سمجھایا ہوگا کہ نہیں رہنے دے، اس طرح کا کام نہیں. میں خود غصے میں تھا بھائی، مگر نا ہم تو کوئی ارادہ ایسا نہیں تھا. اچھا، آپ بھی غصے میں تھے؟ فرسٹریشن بہت. ٹھیک. تو اب وہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہوا وہ کنٹرول ہو گیا ہے یا ابھی بھی؟ نہیں، میرا خیال سے کہ وہ تو چیزیں کنٹرول ہو گئیں. کچھ ڈائریکشن بدل جاتا ہے، ظاہر ہے فائنانس منسٹر بدل گئے تو وہ کچھ معاملات تو اس اعتبار سے ٹھیک کر لیے گئے. مگر چلیے پھر اب وہ 2023 تک معاملہ جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب،
بطور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی ذات کے حوالے سے ہم نے اس پورے عرصے میں نہ کوئی اسکینڈل سنا ہے، اللہ کا احسان ہے، نہ کوئی مورل مٹیریل کرپشن کے چارجز لگے ہیں، تو آپ کے کردار کی اور آپ کے رول کی لوگ تعریف کرتے ہیں جنرلی. جی شکریہ. ہیونگ سیڈ دس، پرابلم اس وقت یہ آ رہی ہے کہ اپوزیشن سمجھتی ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ حکومت نے میکرو انڈیکیٹرز پازیٹیو آ رہی ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ملکی مفادات کا تحفظ ہوا ہے، انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا گیا ہے، اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ جو عمران خان اور قمر باجوہ اور ڈاکٹر عارف علوی نے کیا ہے شاید اور کوئی نہ کرتا. ٹھیک. ہیونگ سیڈ دس، اپوزیشن کہتی جی یہ نااہل ہیں، یہ عوام دشمن ہے، یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے یہ سودا کر دیا وہ کر دیا. یہ کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں، یہ اتنی دور وہ کیوں گئے ہیں؟ اور ان کے فگرز جو ہوتے ہیں اکانومی کی بات، ہم ان کو کہتے ہیں یار یہ وہ اپنے کچھ واٹ از گوئنگ آن. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپوزیشن ایک بالکل اپوزیشن کی کیفیت کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا دیکھیے دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ان کو این آر او چاہیے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی سے چھوٹ چاہیے، ان کو نیب سے چھوٹ چاہیے، اور وہ ہم دے نہیں سکتے. ایک بات. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں چاہیے مگر تم نااہل ہو. ٹھیک ہے نا. مگر آپ نے خود ہی فرمایا اور میں اسی بات پر بلڈ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں. اچھا ٹائم لگتا ہے نیچے آتے آتے، اور وہ جو کیفیت ہے مہنگائی کی، پرائم منسٹر صاحب مسلسل کوشاں ہیں، چاہے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے جس کے ذریعے مسلسل کوشاں ہیں کہ وہ ٹھیک رکھی جائے. اچھا مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک راستہ ہے بڑا اچھا اور بڑا اہم راستہ ہے. اچھا وہ راستہ ہے کہ انتخابات، آپ نے ڈسکا کا الیکشن دیکھا، آپ نے معاملہ دیکھا کہ کورٹ میں بھی گئے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا، اور یہ جو کیفیت ہے کہ الیکشن پر بھروسہ نہ کرنا، یہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. اچھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے ویژن کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے جب ہر الیکشن ہمارا چیلنج ہو رہا ہو. 1970 کے الیکشن کے بعد ہر الیکشن ہمارا چیلنج ہوتا رہا کہ جی نہیں اس میں دھاندلی ہوئی، اس میں ہم نے چیلنج کیا، اس میں دھاندلی ہوئی، اس میں بے ایمانی ہوئی، اس میں یہ ہوا، اس میں وہ ہوا. تو بھائی صاحب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 کام میں نے اٹھائے تھے، ہے نا، اس کے اوپر میں بڑے زوروں میں کر رہا ہوں، مگر کانفیڈنس چاہیے قوم کا اور پارلیمنٹ کا، وہ ضروری ہے. میں بتا رہا ہوں کیا. دیکھیے کمیٹی بنی تھی الیکٹرل ریفارمز کی، اس میں میں تھا، پارٹی کا نمائندہ تھا 2013 سے 18 تک. اچھا الیکٹرل ریفارمز کمیٹی، اس میں وہ پھر بل آ گیا. اس میں ایڈ کر لیں میری طرف جی قطع کلام مار. یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ گورنمنٹ ہے، اس کی سالڈ سپورٹ ہے، اور باتوں کے علاوہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا جی کہ یہ ادھر انہیں کہا گئے ادھر انہیں کہا گئے ادھر لوٹے میں ادھر. Nobody up to this moment has anything against these 2 high officers. Having said this, اپوزیشن کیا سمجھتی؟ وہ کہتے ہیں عوام میں ان کے پلے کچھ نہیں رہا. یہ کہنے سے صدر کہہ دیتا جی مہنگائی بڑھ گئی ہے، وزیر اعظم کہہ دیتا مہنگائی، بھائی یہ کہنا سے مہنگائی ختم نہیں ہوئے گی نا. It has to be brought down. ایک نمبر 2 وہ کہتے ہیں یہ اسمبلیوں میں ان کی اکثریت نہیں رہی. سو مچ جہانگیر ترین جو ہے ولی اللہ بن کے اس کے ساتھ 30-40 آدمی جا کے کھڑے ہو گئے، تو جو آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا وہ وہی نلیفائی ہو گیا. پنجاب میں بھی ہو گیا، مرکز میں بھی ہو گیا. تو وہ معاف کرنا، I hate to say this but میں اپنی ذمہ داری میں I shall be failing in my duty as a Pakistani and someone who has very high regard of Mr. عمران خان and علوی. وہ کہتے ہیں جی نہ یہ عوام میں رہے نہ یہ اسمبلی میں رہے، یہ اگر فوج ان کی حمایت بند کر دے تو ایک دن نہیں رہ سکتے. Is it a very encouraging situation? Is it? میرے خیال سے بڑی یہ جو بھی یہ بات کرتا ہے جمہوریت کے خلاف بڑی انسلٹنگ بات ہے کہ کوئی اگر یہ فوج حمایت نہیں رکھے تو پھر یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. یہ تو الیکٹ ہو کر لوگ آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے انتخابات 2013 کے تھے، 18 کے تھے، زمین اور آسمان کا فرق تھا. 2018 کے بہت بہتر تھے. میری کوشش یہ ہے کہ مزید بہتر ہو. میری کوشش یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو، جس کے اندر بڑا سمپل سا طریقہ ہے، اور مگر پارلیمنٹ اس کو اون کرے گا تبھی تو امپلیمنٹ ہوگا نا. پارلیمنٹ اون کرے. اور ووٹنگ مشین کیا ہوتی ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی 3 مارچ دے ثانیہ تو کوئی سبق نہیں سیکھا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ابھی چوہدری صاحب نے بھی بات کی, اس کو اور طریقے سے کر لیتے ہیں. 3 سال ہونے کو ہیں گورنمنٹ کو انشاءاللہ. تو سسٹم پہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کنٹرول نہیں ہے گورنمنٹ کا, سسٹم پہ, انسٹیٹیوشنز پہ, ورکنگ پہ. کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا. فار ایگزامپل ساؤتھ پنجاب کا ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ جی وہ ختم کر دیا سیکٹریٹ. اب یہ اتنا بڑا نوٹیفیکیشن ہوا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نہ مجھے پتہ ہے نہ چیف سیکرٹری کو پتہ ہے. یہ اتنے باریک ٹانکے کون لگاتا ہے؟ سسٹم پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا میں آپ سے بتاؤں, یہ دراصل ہم سب بڑا آسان سمجھتے ہیں, میں خود آسان سمجھتا تھا پہلے کہ جیسے ہی حکومت میں آئیں گے نا ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی. مگر یہ مومنٹم جو ہے بے ایمانی کے خلاف, کرپشن کے خلاف, چور بازاری کے خلاف, جو اسٹیبلش مافیا ہے اس کا کنٹرول جو ہے, یہ جو لینڈ مافیا, ایک مافیا ہو پاکستان میں یار, شوگر مافیا ہے, لینڈ مافیا, فلانا, ہر چیز میں دیکھو تو مافیا. کراچی جاؤں تو پانی کا مافیا چلتا ہے وہاں پہ. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ملکوں میں تو صدیاں گزری ہیں پکڑنے میں اس کو. اچھا ہمارے ہاں تو آج تک یہ مافیا بڑھ رہا تھا نا, ترقی کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 تک تو یہ مافیا سارے اوپر جا رہے تھے. اس کو قابو پانے کے اندر یہ جو ٹائم لگے گا ضرور لگے گا. مگر میں جو میکرو اکانومی کی بات کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ میکرو اکانومی کے ساتھ ساتھ نیچے میرے خیال سے سال لگتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی کنسٹرکشن کے پیکج کے اندر کام ہونا شروع ہوا, میں کراچی کے چیمبر سے واقف ہوں, گیا تھا کراچی. انہوں نے کہا جی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ان کو مزدور نہیں مل رہے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں مزدور نہیں مل رہے. وہ کتنی بڑے راج ان کی تنخواہیں بڑھ گئی, مزدوروں کی مینوفیکچرنگ جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو 8%. اچھا تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں لوگوں کے روزگار ملنا شروع ہو گیا. مگر یہ جو جنگ ہے نا جو پی ڈی ایم والی تھی, میں سے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم والی جو ہے وہ اپنا خود ہی منزل. اچھا اس میں پی ڈی ایم, ڈاکٹر صاحب پی ڈی ایم بھی اب تتر بتر ہے اور رہائی بھی ہو رہی ہے, بڑے بڑے لوگ باہر آ رہے ہیں. تو سنا جا رہا ہے کہ کوئی قومی ڈائلاگ شروع ہونے والا ہے, نیشنل ڈائلاگ. قومی ڈائلاگ تو روزانہ چل رہا ہے, قومی ڈائلاگ میں کبھی ہم رکے نہیں ہیں. اور اپوزیشن اب کیا زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, پاکستان تحریک انصاف سارے مل بیٹھیں گے کسی نہ کسی فورم پہ اور بیٹھ کے اب آگے کانسٹیٹیوشن ریفارمز, اکنامک ریفارم, اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں تین جگہوں پر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک یونیفارمٹی آنی چاہیے. فارن پالیسی, کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک جگہ پر ساری اپوزیشن اور پاکستان وغیرہ مل کے بیٹھ جائیں. اچھا فارن پالیسی ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے جو میجرز لیے جائیں نا, اس میں بھی اکٹھا پارلیمنٹ کے ذریعے بھی بات ہو کر اس صحیح ڈائریکشن میں جانا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر الیکٹورل ریفارمز بے انتہا ضروری ہیں کہ یہ ہر مرتبہ کا کرائسس سے ہم نکل آئیں. آپ کو یاد ہوگا ایک پرانا نام لے رہا ہوں, مولانا شفیع اکاڑوی. اچھا پتہ نہیں نرانی کے بیٹے مولانا, ہاں جی ہاں 80s کی بات کر رہا ہوں کہ جی وہ الیکٹ ہو گئے ہیں اور لوگوں کسی نے اپیل کی یا ان کے خلاف کی یا انہوں نے کی, اور 5 سال تک فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے نا. تو یہ تو پرانی میں سم اپ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن. آپ بتائیے, فرمائیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 سال کے بعد جو بھی صورتحال ہے عوام میں یا وٹ ایور آئی ہیو آلریڈی سیڈ, سچویشن ریٹریویبل ہے, ڈلے بیرانہ کچھ نہیں بگڑیا. گورنمنٹ جڑی ہے ایک پاپولر سپورٹ اور ایک پاورفل پارٹی کے طور سے مرج کر جائے گی. نہیں میں تو آپ نے فرمایا سچویشن ریٹریویبل ہے, میں تو کہتا ہوں سچویشن بہت اچھی ہے. یہ جو سی ایل پی کا, یہ ٹی ایل پی کا جو کرائسس ہے, یہ تو ایک چھوٹا ایک بلپ ہے ان دا گراف, ہے نا, یہ وقتی بلپ ہے ان دا گراف. مگر سچویشن اوور آل اکنامک سچویشن کووڈ کے باوجود بہت اچھی ہے. میں تو بہت کانفیڈنٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں 2023 اگر حکومت اسی ڈائریکشن سے چلتی رہی, بس مہنگائی کو قابو رکھے, میکرو اکانومی وی ہیو ون,
ڈالر اکاؤنٹ دیکھ لیں, کرنٹ اکاؤنٹ دیکھ لیں, آپ یہ دیکھ لیجیے کہ باہر سے پیسے آنے کی کیفیت دیکھ لیجیے, جو لوگوں کے 2 بلین پلس ریمیٹنسز ہیں ہے نا, وہ لوگوں کے بڑھ رہے ہیں, باہر پاکستانیوں کا انویسٹمنٹ بڑھ رہا ہے, تو ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر سج رہی ہے, سوائے اس کے کہ آپ صرف لوکل مہنگائی کو قابو رکھیں, جو پچھلے 3-4 مہینے سے کر لیا ہے اس کو قابو رکھیں, تو سچویشن از ویری اسٹرانگ. دس گورنمنٹ از اسٹرانگ اینڈ اٹ ہیز دا پوٹینشیل ہے کہ اپنے آپ کو یہ ریپیٹ کرے گی. JKT گروپ کو بھی قابو کر لیں گے میرے خیال سے. جہانگیر خان ترین صاحب نے تو ہر مرتبہ جب بھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ PTI سے ان کی وہ مخالفت نہیں ہے, وہ صرف تحقیقات کے حوالے سے وہ مختلف انداز سے چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہو, ضرور ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, کوئی ایسی وفاداریوں والا ایشو نہیں ہے. مفاہمت کا کوئی راستہ نکلے گا, کوئی FIR واپس کر دی جائیں, اس طرح کا کام نہیں, میں اس سے واقف نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی, کیا یہی مسئلے کا حل تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہے سیاسی فیصلہ. اچھا, اس کی پابندی لگائیں یا نہ لگائیں یہ فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کریں گے اور ان کی کابینہ کرے گی. اچھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, اکابرین کے ساتھ, میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی پاکستان نے اپنا رخ اختیار کرنا ہے اس کے اندر ایک اچھا رول پوری قوم کی حیثیت سے ہم نے مل کر دینا ہے, کوئی الگ نہیں, ناموس رسالت میں کوئی الگ نہیں ہے, کوئی ڈفرنس ہم میں ہے نہیں. تو لہٰذا ہم چاہتے ہی ہیں کہ اس میں پاکستان اکٹھا رہے, اور یہ ایک پیغام امن کا, اور یہ کہ کسی کو یہ احساس ہونا ہی نہیں چاہیے کہ حکومت کوئی اور چیز سوچ رہی ہوگی اس کے علاوہ. PDM میں ڈاکٹر صاحب اچھا کون کھیلا, زرداری صاحب اچھا کھیلے, یا شہباز شریف صاحب کھیلے, یا مریم صفدر صاحب اچھا کھیلیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب اچھا کھیلے؟ میرا خیال یہ کہ سب اپنے اپنے انٹرسٹ سے کھیلے. تو سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی سی بات ہوگی, مگر اس میں سب سے سیاسی ہیں. میں اینٹی کرپشن سیاسی ہوں, پورا PTI کا جو ڈائریکشن تھا وہ پورا سیاسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جس کے پاس بہت کم تھا اور اس کو لیڈرشپ سب سے زیادہ ملی, اس میں مولانا فضل الرحمان تھے, جن کی اسمبلی کے اندر بھی اتنی پریزنس نہیں تھی, مگر انہوں نے سینٹ میں اچھی نمائندگی لے لی. بس جو بھی ہے ڈوڈو کی اچھی بجائی. تو آپ کے خیال میں, نہیں آپ رینکنگ میں آپ 4 ہیں نا, 4 پلیئر ہیں PDM کے, زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف ہیں, مریم ہیں, مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر ہیں, مگر بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب صدارتی انتخابات ہوئے نا, تو اس میں رشتے کے لیے نیگوشیشن کے لیے بھیجا گیا تھا, خود بھی کینڈیڈیٹ ہو گئے. تو ابھی بھی وہی سچویشن, ابھی بھی انہوں نے سب سے زیادہ اس میں پرومیننس انہوں نے اختیار رکھی. تو PTI کو سر اس وقت زرداری صاحب اچھے لگ رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب؟ نہیں, PTI کو PTI سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. PTI کو سب سے زیادہ عمران خان اچھا لگ رہا ہے نا, اور قوم کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز آپ چودھری صاحب آپ فرما رہے تھے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عمران خان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے یہ اب پاکستان کی ریت بنے گی, ہے نا, کہ مادر پدر آزاد. جس طرح سے آپ نے دیکھا صدارت کا عہدہ یا پرائم منسٹر کا عہدہ جس طرح سے استعمال ہوا, یہ شاید اب وہ دور واپس نہیں ہے, نیلام نہیں ہوں گے, وہ نہیں, میرا خیال نہیں. تو یہ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا. آپ نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی بات سنی. ہم اس انتہائی ممنون ہیں ایک بار پھر صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat
En stade für un Neuskiel EDN Resnach Disney World Zus Parent.